تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے شاہینوں کا ہر نشانہ پورے ٹھکانے پہ لگا اور ہمارے دشمن کا ہر نشانہ خطا گیا؟ کوئی وجہ تو ہے، آئیے وہ راز میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انڈیا کے خلاف جو پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کیا اور اس میں اللہ جل شانہ نے واضح فتح اور کامیابی عطا فرمائی، یہ محض ایک فوجی کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی برکت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا زندہ معجزہ ہے تو یہ بالکل مبنی بر حقیقت ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے راز ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو افواج پاکستان بروئے کار لائی، اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابیوں سے نوازا۔ تو آئیے آپریشن بنیان مرصوص کے وہ روحانی راز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ راز اور وہ اسباب، وہ امور اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں شامل کر لیں گے تو یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی کنجی ہے جو انشاءاللہ ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ تو برکت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانیے، برکت یہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ عدد کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے تھوڑی ہو، مگر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی گھرانے کی، کسی ادارے کی ضروریات کو پورا کر دے۔ لہذا اپنی زندگی میں کثرت سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیے۔ جب برکت ہو جائے گی تو بے شک آپ کا گھر، آپ کا ادارہ، آپ کی گاڑی، آپ کی اولاد، مال بے شک تھوڑا ہوگا مگر اللہ رب العالمین اس میں آپ کو سرخرو فرمائے گا، اطمینان عطا فرمائے گا۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ عددی طور پر ہم سے زیادہ، اسلحہ کے اعتبار سے ہم سے زیادہ، یعنی ہمارے ایک جہاز کے مقابلے میں اس کے پاس جدید ترین 10 جہاز سے، رقبے کے اعتبار سے ہمارا دشمن ہم سے 7 گنا بڑا ہے، اور پھر عالمی سطح پر حمایت اس کو حاصل ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور ہمارے شاہینوں کو اللہ تعالیٰ نے جو واضح کامیابی عطا فرمائی ہے، تو میں نے اس کے روحانی پہلوؤں پر غور کیا تو 11 چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے افواج پاکستان کو سرخرو کیا اور اس میں پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی۔ نمبر 1، اس آپریشن کا جو نام رکھا گیا وہ کتاب کائنات قرآن مجید کی سورہ الصف کی آیت نمبر 4 میں سے لیا گیا، یعنی قرآنی نام ہے بنیان مرصوص۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں مسنون اعمال کا بڑا خیال رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی جنگی مہم روانہ کرتے تو فجر کے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرماتے، تو یہاں بھی فجر کا ٹائم رکھا گیا۔ تو تیسری اہم بات یہ تھی کہ قومی اتفاق پیدا ہو گیا، یعنی پوری قوم میں اتحاد اور اتفاق آ گیا، اس کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین نے اس میں کامیابی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ وہاں صرف غرور ہی غرور تھا، تکبر ہی تکبر تھا، اور یہاں پر کیا تھا کہ ساتھ دعائیں بھی تھی، عاجزی بھی تھی۔ تو پانچویں اور اہم چیز یہ تھی کہ ہمارے جو سپاہی ہیں، جوان ہیں، شاہین ہیں، ان کے اندر جذبہ شہادت تھا، یعنی ان کے نیت یہ تھی کہ ہم نے ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہے اور چاہے ہمیں اس میں شہید ہونا پڑے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارے پائلٹوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 6 کیا تھا؟ کمٹمنٹ تھی، یعنی اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ ایک وفا تھی۔ نمبر 7 انصاف پر مبنی مقاصد تھے، تو اللہ رب العالمین نے کامیابی۔ نمبر 8 یہ تھا کہ عقیدہ توحید و رسالت پر غیر متزلزل یقین، یہ بھی اس کی کامیابی کی ایک وجہ بن۔ نمبر 9 یہ کہ اس میں قرآن سے جڑنے کا ایک درس تھا، اور نمبر 10 یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشعل راہ بنایا گیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ وسائل سے زیادہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل۔ اگر یہ ساری چیزیں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین، اسی طرح قوم میں اتفاق، اتحاد، قرآن سے جڑ جائیں، مسنون اعمال اپنے اندر لے آئیں، اگر ہم ذاتی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں شامل کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے کاروبار میں، معاملات میں، اولاد کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے، ہمارے اداروں کے حوالے سے اللہ رب العالمین ہمیں برکات سے نواز سکتا ہے۔ چنانچہ میں اپنے سامعین و ناظرین اور اپنی قوم کے ہر فرد کو دین اور روحانیت کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہ دعوت دوں گا کہ آپ اپنے ذاتی امور کے اندر سچائی کو لائیے، اللہ رب العالمین پر ایمان کو مضبوط کیجئے، برکت پر ایمان رکھیے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کوئی قوم تقوی اختیار کرتی ہے اور مجھ پر توکل کرتی ہے تو میں اس پہ خوش ہو کر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، برکت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔
تو برکت کیا ہے کہ تھوڑی چیز جو ہے وہ ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس موقع پر پوری پاکستانی قوم کو اور افواج پاکستان کو اور بالخصوص پاکستان ایئر فورس کے ان شاہینوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وطنی عزیز ملک پاکستان کو صبح قیامت تک قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تقوی و طہارت والی، ذکر و فکر والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ بہت آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیجئے۔ بہت زیادہ شکریہ۔